اسلام سے زیادہ انصاف کسی بھی مذہب میں نہیں ہے، اسلام سے زیادہ برابری کسی بھی مذہب میں نہیں ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں، ان کا ایک یہودی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا۔ حضرت علی نے عدالت میں یہ دعویٰ کیا کہ فلاں یہودی کے پاس جو زرہ ہے، جو جہاد کا لباس ہے، فوجی لباس ہے، وہ میرا ہے، اور فلاں یہودی نے قبضہ کر لیا ہے، وہ دیتا ہی نہیں۔ اب جو چیف جسٹس تھے، جج تھے، وہ قاضی شریح تھے، وہ بھی مسلمان، اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسلمان۔ اب دونوں کے دونوں عدالت میں پہنچ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ یہودی بھی۔ سامنے جج ہے قاضی شریح جو مسلمان ہے۔ قاضی شریح نے امیر المومنین مسلمانوں کے بادشاہ حضرت علی سے کہا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ جو زرہ ہے، یہ جو فوجی لباس ہے، یہ آپ کا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ جی یہ میرا دعویٰ ہے۔ قاضی شریح نے کہا کہ لاؤ گواہ لاؤ۔ شرعی قانون یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی عدالت میں دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ اس وقت مانا جائے گا جب وہ اس پر دو گواہ لائیں، اس کی بات کو بتلائے کہ ہاں اس کی بات صحیح ہے، تب اس کی بات مانی جائے گی، اور ان دو گواہوں میں بھی اس کا بیٹا نہ ہو۔ تو قاضی شریح نے کہا کہ اگر آپ کا دعویٰ صحیح ہے تو آپ دو گواہ لائیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس دو گواہ ہے، یہ میرا غلام ہے اور میرا بیٹا یہ حسن ہے۔ قاضی شریح نے کہا کہ آپ کے بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں معتبر نہیں ہے، آپ کے بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی، کوئی اور گواہ لائیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ وہاں تو کوئی اور گواہ نہیں تھا۔ حالانکہ صحیح بات حضرت علی کی تھی، اور جو یہودی بات کر رہا تھا وہ جھوٹا تھا، اور اس کا دعویٰ بھی غلط تھا۔ وہ زرہ یہودی کی نہیں تھی، حضرت علی کی تھی، اس نے زبردستی حضرت علی کی زرہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو قاضی شریح نے فیصلہ سنایا یہودی کے حق میں، اور حضرت علی کا دعویٰ خارج کر دیا، ان کے دعوے کو غلط ٹھہرایا، اور کہا کہ اگر آپ اپنے دعوے پر، اپنی بات پر دو گواہ نہیں لا سکتے تو آپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ فیصلہ سنا دیا کہ یہ زرہ یہودی کی ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب جب یہودی نے دیکھا کہ جس اسلام میں اتنی برابری ہے کہ وہاں ایک بادشاہ اور یہودی دونوں کو برابر کیا گیا، جہاں ثبوت کے آدھار پر فیصلہ کیا گیا، تو ایسا مذہب کتنا حق ہوگا، کتنا سچ ہوگا۔ چنانچہ اس یہودی نے عدالت میں کھڑے کھڑے اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہے۔ اور وہ زرہ حضرت علی کے حوالے کی، لیکن حضرت علی نے کہا کہ اگرچہ یہ زرہ میری تھی لیکن میں اب آپ ہی کو حوالے کرتا ہوں۔ تو یہودی نے اسلام قبول کر لیا کہ جہاں قانون کی بالادستی ہو، جہاں قانون اتنا مضبوط ہو کہ فیصلہ کرنے والا بھی مسلمان ہے، اور جو میرے سامنے مدعی ہے، دعویٰ کر رہا ہے، وہ مسلمانوں کا بادشاہ امیر المومنین ہے، لیکن قانون کی بنیاد پر چونکہ ان کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا تو اس نے میرے حق میں فیصلہ سنایا ہے، تو جو مذہب اتنا مضبوط نظام اور انصاف والا ہو تو میں اس کو کیوں نہ قبول کروں۔ چنانچہ وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔